مفتی صاحب اللہ کی مرضی اور اجازت کا فرق بتائیے. ہم ہر چیز اللہ کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں, اپنے بھنڈ بھی, جو ہمارے غلط ڈیسیجن ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھے رشتے کے چکر میں بٹھایا, اب اچھا بھی نہیں ملا اسے نا, تو پھر اینڈ میں یہ بولا جاتا ہے جی اس کا نصیب ہی ایسا تھا. تو اللہ کی مرضی تھی یہ یا اجازت تھی تم کر لو, یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے؟ نہیں, اللہ میاں نے تو یہ نہیں, اللہ میاں نے تو جلدی نکاح کی ترغیب دی ہے. صحیح حدیث ہے اذا خطب. یہ نصیب میں نہیں ہوگا. دیکھیں نصیب میں تو, نصیب نام ہے اللہ کے علم کا. ہاں, اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پتہ تھا یہ نالائق ہے تو اس کے ساتھ نالائقوں والا معاملہ کروں گا میں. دیکھیں ایک آدمی کسی کو جا کے قتل کر دیتا ہے, نصیب میں تھا نا کہ اس نے اسی وقت قتل ہونا ہے. قاتل کو سزا کیوں ملتی ہے؟ کہ بھئی اللہ کو پتا تھا نا, تجھے تو نہیں پتا تھا, تو نے تو اپنے خیال میں اس کو مارا ہے زندہ سمجھ کے. یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے, اجازت ہے, کر لو, اوپر آؤ گے, چھوڑوں گا نہیں. اللہ خوش ہوتا تو اللہ پھر سزا کیوں دیتا, قاتل پر اتنی شدید وعیدیں کیوں ہوتی؟ صحیح ہے. تو اسی طرح ہمیں نصیب کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے, اب لوگ بچیوں کے رشتوں میں جو تاخیر کر رہے ہیں, اچھے اچھے رشتوں کا انکار کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو, اس لیے کہ اگر کرو گے تو بڑا فتنہ ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں, انکار کرتے 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 40 سال لڑکیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں, پھر رشتے ختم, پھر کہتے ہیں نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا. تو آپ نے بیچاری کا نصیب خود بگاڑا ہے نا ہم نے تو یہ ماں باپ کی وجہ سے. میں آپ کو کل کا کیس سناؤں نادر بھائی, اور میں نے ہمارے ساتھ میرا جو اسسٹنٹ ہے, میں نے اس سے کہا کہ یار آئندہ ایسا کیس میرے پاس آیا نا, میں اس کی تصویر, اس قسم کے لڑکے لڑکیوں کی تصویر کھینچ کے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا. ہوا یہ کہ کل میرے پاس ایک جوڑا آیا, 16 سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا, لاہور سے بھاگ کے کراچی آئے ہیں. اچھا, بھاگے پھر رہے تھے, کوئی نکاح نہیں پڑھا رہا تھا ان کا, تو میرے پاس آئے کیونکہ میں تھوڑا مشہور ہوں یوٹیوب پہ, تو انہوں نے کہا شاید مفتی صاحب نکاح پڑھا دیں. تو میں گیا ہوں اپنے آفس میں, تو مجھے لڑکوں نے بتایا بھائی 6 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مفتی صاحب سے ملاقات کرواؤ, مفتی صاحب سے ملاقات کرو. میں نے کہا کون ہے, میں تو نہیں ایسے ملاقات کرتا, ٹائم لیے بغیر آ گئے. انہوں نے بتایا کہ جی یہ لاہور سے بھاگ کے آئے ہیں. تو میں نے ان کو آفس میں بلایا, 20-22 سال کا لڑکا ہوگا, لڑکی نے خود اپنی ایج بتائی 16 سال کی ہوں میں, اور لگ بھی رہی تھی. تو میں نے کہا کیا مسئلہ بیٹا, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہہ رہی آپ میری اس سے شادی کرا دیں, لڑکے سے. میں نے کہا بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 16 سال. میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ لاہور. لاہور. اپنے والدین کو بتا کے آئی ہیں؟ کہہ رہی ہے نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے 2 دن سے غائب. آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ اور ماں کے دل پہ کیسے چھرے چل رہے ہوں گے؟ آپ کو احساس نہیں ہے یہ ایج ہے آپ کی گھروں سے یہ نہیں, یہ اس ایج میں. اور میں نے کہا یہ جو لڑکا, وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا جس نے آپ کو آپ کے باپ سے باغی بنایا, ماں سے باغی بنایا, آپ سمجھتے ہو آپ کے ساتھ وفا کرے گا؟ یہ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. صحیح. تو ڈانٹ کے بھگا دیا خیر میں نے ان کو. لیکن پھر مجھے بعد میں خیال آیا مجھے بھگانا نہیں چاہیے تھا, مجھے ان کے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہ تو نمبر نہیں دے رہے تھے ہمیں, نہ انہوں نے دینا تھا. ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے, جو اتنے ہوشیار کے وہاں سے بھاگ کے آئے ہوں, تو اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا یقیناً انہوں نے. لیکن میں نے کہا کہ میں اب, مجھے کل یہ واقعہ ہوا ہے اور آج آپ کے ساتھ میں انٹرویو دے رہا ہوں, تو میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات اناؤنس کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بڑا بہترین موقع اللہ نے مجھے دے دیا کہ آئندہ میرے پاس کوئی اس طرح کا جوڑا آیا نا, لڑکیوں کو بھگا کے, چاہے 20 سال کی لڑکی ہو 22 سال کی لڑکی ہو, تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میں اس کو سب سے پہلے تو میں تھانے میں رپورٹ کراؤں گا. اچھا. کیونکہ لڑکیاں کا ہم جو شادیوں کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, اس سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. بیٹی جب گھر سے بھاگتی ہے, باپ پہ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں. اور میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں جو تمہیں تمہارے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہا ہے, وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. اور ایسے بڑے کیسز ہیں. 1 سال پہلے لاہور سے کسی لڑکی کی کال آئی تھی کہ ایک لڑکا ہے میرے سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے, میرا نکاح کرا دیں. میں نے کہا میں نکاح کرانا تو دور کی بات, میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ کھیلے گا. نہیں مانا اس نے, کہیں نکاح کیا اس نے. پھر روتے ہوئے فون آیا 1 ہفتے بعد کہ مجھے اس نے جو بھی یوز کرتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو, جو شادی کے بعد تو ظاہر ہے وہ حلال سمجھ کے اس لڑکی سے اپنی ڈیزائرز پوری کر رہا ہے. 1 ہفتہ اس نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کیا, اس کے بعد ایسا غائب ہے کہ منظر پہ نہیں آ رہا. میں نے کہا میں نے آپ کو ڈانٹ کے نا, سختی سے میں نے ڈانٹا تھا اس لڑکی کو کہ یہ آپ کے ساتھ غلط کرے گا.
تو لڑکیاں بیوقوف بن جاتی ہیں. اب بنتی کیوں ہے یہ میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا. کل جو لڑکی آئی 16 سال کی, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں بھاگی ہو گھر سے, آپ جاؤ ماں باپ کو بتاؤ. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں جس خاندان میں ہوں نا, میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں جب تک بی اے نہیں کر لو گی تمہاری شادی نہیں ہوگی. عجیب سی بات ہے. اور 24-25 سال سے پہلے میری شادی کرنی نہیں انہوں نے. تو میں اچھا ہوا کل ہی یہ واقعہ ہوا اور آج مجھے آپ کے سامنے موقع مل گیا. جی لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. صحیح. اور آئندہ کوئی بھاگ کے آئی میں سیدھا تھانے جاؤں گا. یہ بھی میرے پاس اگر کوئی آئی نا میں اس کو تھانے لے جاؤں گا, پولیس والے سے کہوں گا اس کے والدین سے رابطہ کرو, ان کے دلوں پہ چھورے چل رہے ہیں یار. وہ جیسے وہ مشہور ایک کیس ہوا ہے ابھی ماضی قریب میں. جی جی جی. لیکن میں والدین سے بھی کہتا ہوں خدا را آپ اپنی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو کہ وہ گھروں سے بھاگیں. بالکل آپ صحیح ان کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھتے. بالکل صحیح ہے. آپ اپنی تالی بیٹی دونوں کو ہاتھ گھر سے بٹھائیں, ان کو بتائیں کہ